میں امداد سنگرو ایک بہت بڑا بحران سر اٹھا چکا ہوا ہے اور اس بحران کا تعلق عام آدمی کی زندگی سے ہے. اس پر بات ہوگی. ساتھ ساتھ میں نے اس امکان کا اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ ایک بہت بڑی شخصیت کے خلاف مقدمات بھی ہو سکتے ہیں اور ممکنہ طور پر ان کی گرفتاری تک بھی معاملات جا سکتے ہیں. تو پہلا قدم تو اٹھا لیا گیا ہے, مقدمے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا گیا ہے. کون سی بڑی شخصیت, کیا مقدمہ دائر کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس پر بھی بات کریں گے. اور پھر میدان لگ گیا ہوا جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب بمقابلہ نواز شریف. ایک میدان پہلے لگا تھا 1.5 ماہ پہلے, وہ بھی بلاول بھٹو زرداری ورسز میاں نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون بمقابلہ پیپلز پارٹی. اب آزاد کشمیر میں بلاول بھٹو زرداری صاحب داخل ہو چکے ہوئے ہیں اور انہوں نے جلسے کرنے ہیں, 8 سے 10 جلسے آزاد کشمیر کے عام انتخابات کے لیے. اپنی پارٹی کی مہم چلائیں گے, وہ اپنے امیدواروں کی مہم چلائیں گے. اور خبر یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی تیاری پکڑ لی ہے اور وہ بھی آزاد کشمیر کا رخ کریں گے. سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب وہاں پر گلگت بلتستان کی طرح بند اجلاس سے خطاب کر کے واپس آ جائیں گے یا پھر وہ جلسے کریں گے یا پھر وہ ایک جلسہ کریں گے. بہرحال میدان کیونکہ لگ چکا ہوا ہے آزاد کشمیر کے انتخابات کے لیے اور غیر یقینی کی صورتحال تھی وہاں پر. پیپلز پارٹی انتخابات کی تاریخ مؤخر کرنے, شیڈول تبدیل کرنے کا مطالبہ کرتی رہی. وہاں پر راولا کوٹ میں ابھی تک حالات ٹھیک نہیں ہیں, کل وہاں سے جو خبریں آئیں وہ اچھی نہیں تھیں. انتظامیہ وہاں کی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ راستے کھول دیے گئے ہیں سارے. ظاہر ہے جب پولیٹیکل لیڈرشپ وہاں پہنچی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کا زور ٹوٹ چکا ہوا ہے اور اب انتخابات کے لیے ماحول ظاہر ہے بننے جائے گا, کیونکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جب ووٹر, سپورٹر اور ان کی تنظیمیں ایکٹیو ہوں گی تو پھر جو عوامی ایکشن کمیٹی کا جو تھا لوگوں کے اوپر اثر ظاہر ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. مسلم لیگ نون پہلے ہی وہاں سے الیکشن کیمپین کا آغاز کر چکی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کی مقامی لیڈرشپ پہلے ہی وہاں پر متحرک ہے. تو مسلم لیگ نون کی طرف سے نواز شریف صاحب جائیں گے اور کون کون ہوں گے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے. بلاول بھٹو کا میں نے آپ کو بتا دیا, پہنچ چکے ہوئے ہیں. لیکن پہلے معاملہ جو ہے وہ بات کریں گے اس مقدمے کی جس کے لیے میں نے جس خدشے کا اظہار کیا تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب بہت زیادہ تنقید کی زد میں ہیں. کل اور پرسوں ان کی تقریر کے بعد مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا اور وہاں کی جو مسلم لیگ نون کی وفاقی وزراء ہیں انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کے خلاف, ان کی تقاریر کے خلاف جو کہ انہوں نے فوج کے متعلق کی, فوج کی سیاست میں مداخلت اور یہ کہ جی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ لشکر بنائیں, آپ تنخواہ لیتے ہیں, آپ ہمارے اوپر احسان نہیں کرتے, اس طرح کی باتیں ظاہر ہے کچھ نامناسب باتیں مولانا صاحب نے کہی تھیں, تو اس پر تنقید ہو رہی ہے. مسلم لیگ نون کے جو وزراء ہیں وہ تو میدان میں آئے, لیکن پھر کل سندھ کے ایک وزیر ہیں سعید غنی صاحب, بہت معروف آدمی ہیں اور کراچی صدر ہیں کراچی پیپلز پارٹی کے اور سندھ میں سینئر پوزیشن پر ہے. انہوں نے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کی مذمت کی. انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کر دیا. وہ تو اپنی جگہ معاملہ ظاہر ہے جس طرح یا جس طرف وہ چل پڑا ہوا ہے وہ جلدی نہیں تھمے گا. بلکہ کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس دور میں ایسی باتیں کر کے جب مختلف قسم کے مقدمات اور لوگ بول نہیں رہے, کچھ پابندیاں بھی ہیں, لوگ خوفزدہ بھی ہیں, یا کچھ لوگ سیاسی جو کمپرومائزز ہیں, مصلحتیں ہیں یا قومی مصلحتیں جو ہیں ان کی وجہ سے نہیں بول رہے کہ پہلے ہی ملک میں بہت زیادہ انتشار ہے, دہشت گردی ہے, تحریک انصاف کا ایجنڈا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح کی کوئی گفتگو کریں گے تو ان کا ایجنڈا جو ہے تحریک انصاف کا ظاہر ہے اس کو ہم سرو کر رہے ہوں گے, تو لہٰذا ہمیں گفتگو اس طرح کی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اب مولانا صاحب نے جب بات شروع کر دی تو اب اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو مکمل کنٹرول ہے اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی سیاست کے اوپر, تو جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں یعنی اپوزیشن نہیں, جو حکومت میں بیٹھی سیاسی جماعتیں ہیں, ان کے لیے بھی موقع ہے کہ وہ بھی تھوڑی سی اپنی اسپیس لیں, تھوڑا سا ذرا حوصلہ دکھائیں. لیکن ظاہر ہے جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ ایک دوسرے کا مرہون منت ہے. 3 پلر ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی ہے,
تو مجھے نہیں لگتا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی ہاتھ پکڑائے گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو سسٹم کا گٹھ بندھن ہے یہ مضبوط ہوگا۔ نواز شریف صاحب نے جب 16 اکتوبر کو تحریک جو تھی پی ڈی ایم کی گجرانوالہ میں تقریر کی تھی، اور انہوں نے نام لیے تھے اس وقت کے آرمی چیف کے اور ڈی جی آئی ایس آئی کے، تو عمران خان صاحب اور باجوہ صاحب میں، جنرل باجوہ میں اختلافات کی خبریں آنا شروع ہو گئی ہوئی تھیں، لیکن نواز شریف صاحب نے جب نام لیا تو پھر دونوں انہوں نے جو ہے ایک دوسرے کو سہارا دیا کہ یار اگر ہم اب اختلافات کو آگے بڑھائیں گے تو ہم ظاہر یہ تو براہ راست سوچ کا نام لیا جا رہا ہے یا فوجی کمان کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت کہا گیا کہ نواز شریف صاحب کی اس تقریر نے پی ڈی ایم کی تحریک کو فائدہ کم نقصان زیادہ دیا تھا، اور اندر خاتے ان کے اوپر تنقید اپنی پارٹی کے اندر اپنے بھائی شہباز شریف صاحب بھی کرتے رہے۔ بعد میں شہباز شریف صاحب کو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اپنا نواز شریف صاحب کو کہ اس بات کو ذرا تھوڑا سا کور کرنے کی شہباز شریف صاحب نے کوشش بھی کی تھی۔ تو اب جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے گفتگو کیا تو اس کو الگ الگ زاویوں سے دیکھا جا رہا ہے، الگ الگ طریقے سے اس کا تجزیہ کیا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب نے بیسیکلی جو سیاسی اپنا وہ سویلین بالادستی ہے اس کی بات کی ہے، تو جو سیاسی سیٹ اپ میں بیٹھے سیاستدان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مولانا صاحب کو سپورٹ کریں۔ ظاہر ہے اس طرح مولانا صاحب کو سپورٹ نہیں کر سکتے، لیکن جو خبر جس کا میں ذکر کر رہا تھا، میں نے کل کے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ عموماً جب ایسی کوئی گفتگو سیاسی لیڈر کرتا ہے تو پھر کچھ لوگ متحرک ہو جاتے ہیں، ظاہر محب وطن پاکستانی جن کو کہا جاتا ہے، تو وہ اپنے طور پر چلے جاتے ہیں، جا کر تھانے میں درخواست دے دیتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ ان کے اوپر غداری کا مقدمہ دائر کریں، بغاوت کا کریں۔ نواز شریف صاحب کے اوپر دائر ہو چکے ہوئے ہیں، وہ میں نے کل کے ولاگ میں آپ کو تفصیل سے یہ بات بتا دی تھی۔ اب ایک خبر آئی ہے گجرانوالہ سے، ایک نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ گجرانوالہ میں ایک دائر کی گئی ہے درخواست سیشن کورٹ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف ان کی اسی تقریر کی بنیاد پر مقدمہ دائر کرنے کے لیے۔ سینئر وکیل ہیں جی منظور قادر بھنڈر صاحب، انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے اور انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے فوج کے شہداء کے بارے میں جو گفتگو کی ہے اس سے قوم کے اور لواحقین کے، یعنی شہداء کے لواحقین کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، لہٰذا مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے مقدمہ درج کرنے کی ہدایت جاری کی جائے۔ ایڈیشنل سیشن جج ہیں فیصل جمیل، ان کی عدالت میں یہ درخواست تھی اور انہوں نے درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی، اور پھر انہوں نے 27 جولائی کی تاریخ میں مقرر کر دی، یعنی نوٹسز جاری کر دی انہوں نے۔ تو جناب یہ ہے اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے معاملے پر معاملہ جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا، آگے بڑھے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر کوئی مقدمہ دائر ہوتا ہے تو وہ کیا کریں گے، کیونکہ اب تو وہ نکلے ہوئے ہیں اور مزید جلسے کریں گے، کیونکہ جس طرح اس تقریر کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے تو دوسری طرف سے ان کی پذیرائی بھی ہوئی ہے۔ تو مولانا صاحب میرا خیال ہے جو پولیٹیکلی اس تقریر سے حاصل کرنا چاہتے تھے اس میں مولانا صاحب کامیاب ہو گئے ہیں، تو اب مزید وہ جلسے کریں گے، مزید متحرک ہوں گے، کیا ہوگا یہ آنے والے دن بتائیں گے کچھ۔ لیکن اب ہم اگلی خبر کی طرف، اگلے معاملے کی طرف جاتے ہیں۔ وہ جو بحران ہے اس کے اوپر میں بعد میں آؤں گا۔ جب گلگت بلتستان کے انتخابات تھے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہاں پر بڑا عرصہ گزارا، 7-8 جلسے کیے، ایک کونے سے دوسرے کونے تک گئے، اور انہوں نے اپنا الیکشن منشور وہاں پر رکھا، اور پھر پیپلز پارٹی وہاں پر سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر انہوں نے ووٹ لیا، کامیابی ان کو ملی، اور سادہ اکثریت نہیں مل سکی تو انہوں نے مسلم لیگ نون، آئی پی پی اور ان کے ساتھ مل کر حکومت بنائی۔ حکومت جو الیکشنز ہوئے وزیر اعلیٰ کے یا پھر اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کے، وہ ہوئے بلا مقابلہ، تو وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کے بن گئے، ڈپٹی اسپیکر پیپلز پارٹی کے اور ڈپٹی اسپیکر مسلم لیگ نون کے، اور گورنر مسلم لیگ نون کے حصے میں آنا ہے وہاں کا۔ اب دوسرا محاذ ہے آزاد کشمیر کا، جو زیادہ حساس اور زیادہ اہم محاذ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ جب گلگت بلتستان کے انتخابات ہو رہے تھے تو تب یہ سمجھا جا رہا تھا کہ جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے اسی کی گلگت میں حکومت بنے گی، کیونکہ ایک پیٹرن چلتا آ رہا ہے جب سے گلگت بلتستان میں 2009-10 سے جب سے حکومت بنی ہے، اس کو نیم صوبائی خود درجہ ملا ہے گلگت بلتستان کو،
تو وہاں پر یہی چلتا آ رہا ہے. آزاد کشمیر میں بھی یہی ٹرینڈ چلتا آ رہا ہے کہ جس کی اسلام آباد میں حکومت ہوتی ہے مظفر آباد میں بھی وہی حکومت بناتا ہے. لیکن گلگت میں ٹرینڈ تبدیل ہوا. گو کہ پیپلز پارٹی حکمران اتحاد میں تھی، لیکن مسلم لیگ نون قطعاً نہیں چاہتی تھی کہ پیپلز پارٹی کی وہاں حکومت بنے. ظاہر ہے وہ بھی پولیٹیکل جماعت ہے، انہوں نے بڑی کوشش کی تھی، اور نواز شریف صاحب جو بڑے عرصے سے غیر متحرک تھے ان کو وہاں جانا پڑا، اور انہوں نے بے شک بڑی کوئی طوفانی قسم کی الیکشن مہم نہیں چلائی، لیکن ایک ہوٹل کے سبزہ زار میں انہوں نے ایک اپنا بڑا اجلاس کیا، وہاں خطاب بھی کیا اور اپنی کارکردگی بھی بتائی. پھر وہاں پر مجھے کیوں نکالا بھی نواز شریف صاحب نے کہا. تو اب دوبارہ آزاد کشمیر کا جو میدان ہے اس کو زیادہ اہم سمجھا جا رہا ہے گلگت بلتستان سے بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس نے جو پاکستان کی قومی جماعتیں ہیں ان کے خلاف عوام کے اندر بہت زیادہ مزاحمت کہہ لیں، نفرت کہہ لیں، یا ان کے سینٹیمنٹ جو ہیں وہ زیادہ اجاگر کر دیے. مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی، اور پیپلز پارٹی کے خلاف زیادہ اس لیے بھی کہ پیپلز پارٹی کی وہاں حکومت ہے، مسلم لیگ نون کے خلاف زیادہ اس لیے بھی کہ مسلم لیگ نون کی مرکز میں حکومت ہے، اور پھر مسلم لیگ نون کے خلاف زیادہ اس لیے بھی کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے مہاجرین کی جو 12 نشستیں ہیں ان 12 نشستوں کی مسلم لیگ نون نہ صرف حامی ہے بلکہ اس کی مکمل طور پر اس کی وکالت کرتی آئی ہے کہ مہاجرین کی نشستیں ہیں. جبکہ عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ الزام ہے کہ جی یہ جو 10 سیٹیں ہیں پنجاب کی 12 میں سے وہ سیٹیں مینیج ہوتی ہیں، اور جو 10 سیٹیں پنجاب سے لے کر آتا ہے وہ آ کر حکومت بنا لیتا ہے. تو وہاں ریاست کے اندر سے جن کو لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ وہاں سے میجارٹی لینے کے باوجود حکومت نہیں بنا سکتے، تو ہمیں تو باہر سے کنٹرول کیا جاتا ہے. اس وجہ سے مسلم لیگ نون کے خلاف ظاہر ریزنمنٹ ہے. لیکن بہرحال وہاں جو سورش ہوئی، وہاں پرتشدد مظاہرے ہوئے، بڑا عرصہ کشمیر بند بھی رہا، لیکن فائنلی 27 جون کو ہونے والے انتخابات کے لیے اب میدان تیار ہو گیا ہوا ہے. بلاول بھٹو وہاں پہنچ گئے، مظفر آباد پہنچے تھے کل. ایک بڑی ریلی میں ان کا استقبال کیا گیا تھا. رات انہوں نے وہاں پر اپنی پارٹی کی جو تنظیم ہے، لیڈرشپ ہے، ان کے ساتھ اجلاس بھی کیا، ان کے ساتھ شیڈیول وغیرہ جو بننا ہے ان کا وہ طے کیا، اور متوقع طور پر 25 تک یعنی جو انتخابی مہم جس رات ختم ہوگی رات کو 12 بجے، کیونکہ 27 کو پولنگ ہوگی تو 2 دن پہلے انتخابی مہم 48 گھنٹے پہلے ختم ہونی ہوتی ہے، تو 25 کو رات کو 12 بجے سے پہلے بلاول بھٹو وہاں انتخابی جو ہے وہ اپنی تقاریب جلسے جو بھی کریں گے وہ وہاں پر کریں گے، اور اس کے بعد ان کی ہو جائے گی واپسی، اور پھر ایک دن کے بعد 27 کو ہوگی پولنگ. خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بھی وہاں جا رہے ہیں. اب ان کا شیڈول ابھی تک شیڈول تو بلاول کا بھی اتنا نہیں آیا کہ وہ کہاں کہاں جلسے کریں گے، لیکن اتنا پتہ چلا کہ جی وہ 25 تک وہاں پر ہوں گے. اب نواز شریف صاحب جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ وہ ایک جلسہ کریں گے یا زیادہ جلسے کریں گے، ابھی ایسا کچھ نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ نے گزشتہ انتخابات میں وہاں الیکشن مہم چلائی تھی، لیکن اب وہ اس وجہ سے نہیں جا پا رہی کہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں، پھر سوال اٹھیں گے. امیر مقام صاحب جو وزیر ہیں امور کشمیر کے وہ وہاں موجود ہیں، باقی لیڈرشپ مسلم لیگ نون کی بھی وہاں موجود ہے. ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ حمزہ شہباز جو ایک وقت میں نواز شریف صاحب کے جانشین کے طور پر مانے جاتے تھے وہ کیوں نہیں جا رہے، یہ ایک سوال کیا جاتا ہے. تو بہرحال وہ ان کی خاندانی معاملات ہیں، انٹرنل پالیٹکس ہے، لیکن اس میں ایک حقیقت ضرور ہے کہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننا چاہ رہے تھے. 1 ماہ کے لیے وہ بنے، لیکن اب یہ والا ٹینیور جو مریم نواز صاحبہ کے حصے میں آیا اور پھر وہ ناراض ہو کر گھر بیٹھ گئے. اب وہ صرف اتنا کرتے ہیں کہ 180H ماڈل ٹاؤن جو مسلم لیگ نون کا مرکزی سیکریٹریٹ ہے، ان کا آبائی گھر ہے، وہاں آتے ہیں، لوگوں سے میل ملاقات کرتے ہیں، چند گھنٹے گزارنے کے بعد چلے جاتے ہیں. قومی اسمبلی میں بھی آپ کو نظر نہیں آتے ہوں گے، چاہے بجٹ اجلاس ہو، چاہے کوئی امپورٹنٹ قانون سازی ہو، وہاں نہیں آپ کو ملیں گے. اور بھی کئی ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہے آپ کو نظر نہیں آتے ہوں گے. تو امکان نہیں ہے کہ حمزہ صاحب گلگت بلتستان اپنا آزاد کشمیر کے انتخابات کی مہم کے لیے جائیں گے. تو بہرحال میدان باضابطہ طور پر اب لگنے جا رہا ہے. اچھا جی، اب آٹے کا بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے. روٹی اور نان کی قیمتیں جو دونوں بڑے شہر ہیں پاکستان کے، لاہور اور کراچی، اس میں بڑھ گئی ہیں. لاہور کے جو نان بائی ایسوسی ایشن ہے انہوں نے پہلے تو 14 روپے سے روٹی بڑھا کر 20 روپے کی حکومت نے کہا کر لیں، اور نان 30 روپے بیچنے کا اعلان کیا. اس کے بعد اب انہوں نے کہا کہ جناب آٹا جو ہے وہ مہنگا ہو گیا، 20 کلو کا تھیلا جو آٹے کا 2400 روپے کا ہو گیا ہوا ہے.
اور میدا جو ہے وہ 12,000 روپے ہونے پر انہوں نے کہا کہ جی اب نان ہم 35 روپے اور سادہ روٹی 25 روپے میں بیچیں گے، یعنی 5 روپے ہم بڑھائیں گے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ جی یہ جو LPG ہے، سوئی گیس ہے، یہ اور جو شاپرز وغیرہ ہیں، یہ ان کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں، تو اسی وجہ سے 16 روپے میں ہمیں روٹی نہیں پڑتی اور نان جو ہے وہ ہمیں 20 روپے میں نہیں پڑتا، تو ہم یہ نہیں بیچ سکتے. کراچی میں بھی جی 5 روپے روٹی کی قیمت بڑھ گئی ہے، ظاہر نان کی بھی بڑھ گئی ہوگی. اب یہ بحران کیوں پیدا ہوا ہے؟ اس کا اظہار مراد علی شاہ صاحب جو سندھ کے وزیر ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے کیا ہے، اور فیکچولی وہ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ جب یہ ابھی فصل سے پہلے، گندم کی فصل سے پہلے گندم کی امدادی قیمت مقرر کی جا رہی تھی، تو سندھ حکومت چاہتی تھی کہ گندم کی امدادی قیمت 4,500 ہونی چاہیے، لیکن کیونکہ مرکزی حکومت نے، وفاقی حکومت نے IMF کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ قیمت مقرر نہ کریں. بہرحال فائنلی 3500 روپے مقرر کی گئی قیمت، لیکن پاسکو نکل گیا. اس پر میں پوری سٹوری کر چکا ہوں، آپ کے سامنے بات رکھ چکا ہوں. پاسکو نکل گیا، پاسکو نے خریداری کرنا بند کر دیا. پاسکو کو تو بند کیا جا رہا ہے دسمبر میں. صوبائی حکومتوں نے بہت کم ٹارگٹ رکھے، کیونکہ منع کیا گیا تھا کہ آپ نے بہت زیادہ گندم نہیں خریدنی، آپ نے مارکیٹ چھوڑ دے، لوگ گندم خریدیں، اسٹور کریں. ظاہر ہے ہمارا مطلب کہنا ہی چاہیے، میرا خیال ہے، سوائے کچھ مثالوں کے، باقی تو میجورٹی ایسی نہیں ہے کہ ذخیرہ اندوزی نہ کرے. تو گندم خرید کر ذخیرہ اندوزی کر دی گئی. اب وہ گندم جو ہے کیونکہ سرکار کے کنٹرول سے بھی نکل گئی، اب چلی گئی تاجر کے پاس، پرائیویٹ لوگوں کے پاس، انہوں نے اسٹور کر لی، انہوں نے ہولڈ کر لی. اب وہ مہنگی دے رہے ہیں مارکیٹ میں گندم، قیمتیں بڑھا رہے ہیں فلار ملز والے آٹے کی. تو مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ جو حکومت نے امدادی قیمت مقرر نہ کی، اس وجہ سے بحران پیدا ہوا ہے. اچھا، اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے جو پرائیویٹ لوگوں نے اپنی رکھی ہوئی ہے اسٹوریج میں گندم، ہم وہ وہاں سے اٹھائیں گے قانونی طریقے سے. تو سکھر ہائی کورٹ میں کوئی چلا گیا جی، اور وہاں سکھر ہائی کورٹ نے، سندھ ہائی کورٹ سکھر نے حکومت کو منع کر دیا کہ جی گوداموں پر چھاپے نہ مارے اور گوداموں کو سیل کرنے سے روک دیا، کہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ اسٹوریج کریں گے، ذخیرہ اندوزی کریں گے، تو پھر تو ہمارے پاس چھاپے مارنے کے علاوہ اور گودام سیل کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو ہائی کورٹ کی سکھر بینچ میں اپنا درخواست گئی. وکیل ہیں ایک اپنا قربان ملانو صاحب، فلور مل مالکان کے، انہوں نے درخواست دائر کی اور عدالت نے روک دیا کہ آپ، حکومت کو اسٹے کر دیا کہ جی آپ یہ گندم ان کی نہیں خرید سکتے. اب عدالت کا فیصلہ سر آنکھوں پر. مگر سوال یہ ہے کہ جب یہ ہولڈنگ کریں گے، جب ایک غریب آدمی جو ایک وقت کی روٹی کے لیے ترسے گا، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ایک تو وفاقی حکومت، IMF، صوبائی حکومتیں. لیکن اگر عدالتیں اب وہ جو ناجائز ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن لینے سے بھی حکومتوں کو روکیں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر بحران پیدا ہوگا، اور بہت شدید بحران پیدا ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.